السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، رمضان کے بابرکت مہینے سے ہم لوگ گزرتے آ رہے ہیں اور پوری دنیا بھر میں امت مسلمہ اس ماہ مبارک میں مختلف نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے نیک کام جو اس ماہ میں انجام دیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک اہم کام بہت سارے مسلمانوں نے جسے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ ہمارے اپنے دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان جو بتائے گئے تو اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا اگر کسی نے انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا جہاں ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80 پر 2 جگہ قرآن کی آیات میں ذکر کیا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی جیسی اہمیت تو ویسے ہی زکوٰۃ کی بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں، قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی بڑی سخت قسم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا بنا کر اپنے پاس جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہی ان کا اپنا خزانہ ان کے لیے کل قیامت کے دن بالکل آگ میں اس کو تپا کر ان کے اپنے بازو، ان کی پیشانی، یہ سب داغے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ہم کو بتایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو ان کا وہ مال کنز کہلائے گا، خزانہ کہلائے گا، اور کل قیامت کے دن اسے ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل دی جائے گی، اور وہ اژدہا اس بندے کو آ کر ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا ہی خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا رہا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت بھی ہے اور اس کے نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں دین کے بہت سارے معلومات ہم کو حاصل کرنے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے دین پر عمل ہو سکے، تو ویسے ہی زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بہت ساری تفصیلات جو ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں ان سب کی جانکاری بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مال میں سے کون سے مال میں کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی سارے مسائل معلوم کرے کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی مقدار میں فرض ہے اور زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ یہ سب تفصیلات ہمیں معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس مال میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو مال بڑھتا ہے، جس مال کے اندر انسان کو فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، تو ایسے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی
اگر کتنے بڑے مکان میں کیوں نہ رہتا ہو اور اس کے اپنے پاس گھر میں کتنے ساز و سامان کیوں نہ ہو، اس کے اپنے پہننے اوڑھنے کی کتنے کپڑے اور کچھ بھی کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ آدمی کا اپنا مکان رہنے کے لیے چاہے وہ کتنے کروڑوں کا کیوں نہ بنا لیا ہو، بہرحال اس کے اپنے رہنے کا مکان ہے تو اس مکان میں نہ اس کی قیمت میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے آدمی کے اپنے استعمال کی چیزیں، اس کے اپنے پاس ایک سے دو گاڑیاں بھی ہیں اور وہ دونوں استعمال کرتا ہے، اس کے اپنے گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو گھر کے استعمال کے لیے جو بھی چیز آدمی رکھتا ہے ان سب چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ایک مسلمان پر فرض کیا ہے، یہ سب معلوم کرنے سے پہلے ہم زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 5 اہم شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں کو ہم پہلے معلوم کر لیں۔ پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے کہ کسی ایک کافر سے اگر وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کئی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بغیر ایمان کے کتنے بھی نیک عمل کر لیے جائیں تو ان سے وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ اور دوسری شرط آزاد ہونا۔ آج کے زمانے میں غلام اور لونڈیوں کا رواج تو ہے نہیں، زمانہ ہے نہیں، مگر کبھی بھی یہ چیز لوٹ کر آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلاموں اور لونڈیوں کے تعلق سے بہت سارے احکام بتائے ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آدمی کو آزاد ہونا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری شرط مالک نصاب ہونا ہے۔ نصاب ایک مقدار ہے مال کی کہ اتنی مقدار میں جب مال ہوگا تو تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کس کس مال میں کیا کیا مقدار ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے۔ تو نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا مالک یعنی مکمل طور پر جتنی یعنی مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مقدار ہے اتنی مقدار کا آدمی کو مالک ہونا چاہیے، اور مالک بھی مکمل مالک ہونا چاہیے۔ یہ کیوں کہتے ہیں اہل علم کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس نصاب کی مقدار میں مال ہوتا ہے مگر اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، قرضہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ پیسہ بھی ہے روپیہ مگر 4 لاکھ اور لوگوں کو قرض دینے کا ہے، اس کے اپنے حصے میں صرف 1 ہی لاکھ ہے، تو 5 لاکھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مکمل مالک نہیں ہے بلکہ اس میں سے 4 لاکھ اور لوگوں کا پیسہ ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اپنے پاس بہرحال ایک ضمنی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ آدمی قرض لینے کے بعد دینے کے معاملے میں بہت سستی برتتے ہیں۔ عام لوگوں کی جو نا یہ عادت ہے کہ قرض لیتے ہوئے تو بڑے آرام سے لے لیتے ہیں مگر ادا کرنے میں کافی سستی ہوتی ہے، اچھا خاصا ان کے پاس رہنے کے باوجود اسے ادا کرنے میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو جلد سے جلد آدمی کو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانا چاہیے، ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے، دوسروں کے حقوق فوری ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو شرط چوتھی شرط ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نصاب کا مالک میں جب سے ہوا اس وقت سے وہ مال میرے پاس 1 سال تک کے لیے ویسے ہی برقرار رہے۔ نصاب جو میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے جو نصاب کی مقدار ہے وہ نصاب پورا 1 سال میرے پاس کم ہوئے بغیر برابر برقرار رہنا چاہیے۔ اگر نصاب میں سے کچھ بھی کم ہو گیا تو جس دن کم ہوا وہیں سے مجھ پر زکوٰۃ ختم ہو گئی، اور پھر جب دوبارہ نصاب میرے پاس آئے گا وہاں سے پھر میں حساب کروں گا پورے 1 سال تک کے لیے۔ تو یہ شرطیں ہوتی ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔
کہ آدمی مسلمان ہو، آزاد ہو اور نصاب کا مالک ہو اور پوری ملکیت اس کی مکمل ملکیت ہو اور پورا 1 سال اس نصاب پر کم ہوئے بغیر ویسے ہی گزر جائے، مکمل گزر جائے، تو تب چل کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جانوروں میں، وہ جانور جو کہ آدمی اپنے گھروں میں پالتا ہے، یعنی پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھینس اور بکریاں، تو ان کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مگر ہمارے اپنے ماحول میں زیادہ تر لوگ جانور نہیں پالتے ہیں، اگر پالتے بھی ہیں تو غیر مسلم ہیں جو بہت زیادہ جانور وغیرہ پالتے ہیں، مسلمان بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو جانور وغیرہ پالنے والے ہوں گے۔ بہرحال اس کا بھی اپنا نصاب ہوتا ہے، ہم اس وقت اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو اہم ہے بس صرف وہ چیز معلوم کریں گے۔ اور دوسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زمین سے اگنے والی پیداوار، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، یا مختلف قسم کی دالیں ہیں، جی چنے کی دال، تور کی دال، یہ دال وہ دال، اور پھر اسی طرح سے راگی، باجرہ، ایسی سب چیزیں ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے بھی کتنی مقدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ انشاءاللہ ہم لوگ معلوم کریں گے بعد میں باذن اللہ۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہم لوگوں کو معلوم کرنی ہے وہ سونا چاندی یا سونا چاندی کا بدل آج کے زمانے میں کرنسی نوٹ ہے، تو ان کی زکوٰۃ یہی ہم کو معلوم کرنا اس وقت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سونا اور چاندی کے لیے سونے میں آپ نے 20 دینار مقرر کیا ہے۔ 20 دینار کسی کے پاس اگر ہوں گے تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی۔ 20 دینار سے کم ہو جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی کے مقابلے میں آپ کے زمانے میں چاندی سے سونا سمجھیے کہ 10 ٹائمز بڑھ کر تھا، تو اسی لیے 20 دینار جہاں آپ نے سونے کی مقدار متعین کی، وہیں چاندی کی مقدار آپ نے 200 درہم مقرر کی تھی۔ یہ اس زمانے کے کرنسی کی حیثیت رکھتے تھے، دینار اور درہم، جس میں لوگ لین دین وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ چاندی 200 درہم اور سونا 20 دینار، تو گویا چاندی 10 ٹائمز اس سے جو نا سونے سے یا سونا چاندی سے 10 ٹائمز بڑھ کر جو نا ہوا کرتا تھا آپ کے زمانے میں ملک۔ لیکن آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے سونا اور چاندی میں بہت زیادہ بالکل فرق آ گیا ہے۔ جی آج کے زمانے میں سونے اور چاندی میں بے تحاشا فرق آ گیا ہے، تو اس لیے چاندی کو نصاب مقرر کرنا یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ سونے ہی کو نصاب ہم مقرر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 20 دینار جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، تو اسے آج کے ہمارے حساب سے گرام کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 85 گرامز، 80 پر 5 گرام سونا جس کسی کے بھی پاس ہوگا اور اس کے اوپر پورا 1 سال گزر چکا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ 80 پر 5 گرام سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو یا ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی ہو، یا پھر زیورات کی شکل میں کچھ بھی وہ اٹھا کر رکھا ہوا ہو، تو آدمی کے پاس اگر 85 گرام سونا اگر پایا گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اب یہ جو 85 گرامز گولڈ ہے تو اسی کے برابر کسی کے پاس اگر کیش پایا جاتا ہے، سونا ہی ہونا ضروری نہیں زکوٰۃ کے لیے، سونے کی جگہ اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں کیش پایا جاتا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اتنا کیش کہ جو 85 گرامز گولڈ کے برابر ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا کیش ہے، دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں اگر وہ 85 گرامز گولڈ کے برابر ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے مقدار بتائی گئی ہے کہ سونا
یا सोने के बराबर पैसा जो 85 ग्राम सोना के बराबर होगा तो उसमें ज़कात फ़र्ज होती है। कितनी फ़र्ज होती है ज़कात? तो हमको बताया गया कि सिर्फ 2.5%, 2.5% ये ज़कात फ़र्ज होती है। यूं समझ लीजिए कि किसी आदमी के पास अगर 5 लाख कैश है तो इसका मतलब यह है कि 1 लाख में 2.5% देखेंगे आप तो 2,500 रुपया होता है। तो 2,500 अगर है तो इसका मतलब यह कि 5 लाख कैश रखने वाले के ऊपर 12,500 रुपया ज़कात के तौर पर उसको निकालना होगा। तो जिस आदमी के पास भी गोल्ड होता है तो उसे भी हिसाब करना है कि मेरा अपना, हाँ, हिसाब कैसे करेंगे? क्या मार्केट में जो यानी कि सेलिंग वैल्यू है उसका हिसाब नहीं किया जाएगा, बल्कि आप जब यानी कि परचेस करेंगे उसका नहीं, बल्कि आप जब बेचेंगे उसका ही हिसाब होगा। क्योंकि आप परचेस करने जाएंगे तो आपसे वो बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन वही सोना आप उससे खरीदने के बाद 1 घंटे के बाद आप जाकर उसको वापस बेचेंगे तो यकीनन उस कीमत पर वो आपसे नहीं लेगा, बल्कि कम करके ही आपसे जरूर लेगा। तो आपकी अपनी जो सेलिंग, जी हाँ, परचेसिंग वैल्यू नहीं बल्कि सेलिंग जो वैल्यू होगी उसी का एतबार किया जाएगा ज़कात की मिक़दार मुतय्यन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज बहरहाल हमारे अपने पास जैसे सोना होता है, कुछ केडियम होता है, कुछ नॉन केडियम होता है, हर एक की कीमत अलग अलग होती है। इस एतबार से हमें सोना जितना भी हमारे पास है, केडियम नॉन केडियम, सबका अलग अलग हिसाब करके जोड़ कर देखना चाहिए कि क्या ये 85 ग्राम या उससे ज्यादा है कि नहीं है। तो ये चीज हमारे अपने लिए तो सिर्फ 2.5%, 2.5% ज़कात निकालना हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। तो हमारे अपने पास, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी आदमी के पास 10 लाख कैश है तो मतलब ये कि वो 25,000 रुपया उसमें से ज़कात के तौर पर निकालेगा। ज़कात निकालने के लिए बहुत सारे घरानों में आम तौर पर औरतें जेवरात रखती हैं। अब क्या औरत ही ज़कात निकालेगी या उसका शौहर उसका ज़कात निकालने में ताउन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं जी। औरत अगर खुद उसकी अपनी जो ना क्या है, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके अपने बिजनेस खुद चलते हैं, वो खुद अपना हिसाब करके खुद अपने पैसों में से ज़कात निकालती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। लेकिन बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है कि उनके अपने मर्द अपनी बीवियों के लिए, बच्चियों के लिए जेवरात बनाकर रखते हैं, और जब भी ज़कात का मौका आता है तो खुद शौहर अपने जो ना बीवी या बच्चियों की जेवरात की ज़कात में जितना भी पैसा होता है वो उनको देता है कि हाँ साहब चलो इसमें से ज़कात निकाल देंगे। तो कोई हरज की बात नहीं, औरत ही अपने ही पैसों में से ज़कात निकालना ये कोई ज़रूरी नहीं है। शौहर अगर उसका ताउन करता है और ज़कात निकाल देती है, कोई हरज की बात नहीं, काफ़ी है। तो यहाँ मेरे अपने पास इसी ज़कात से मुताल्लिक़ एक सवाल आया हुआ है। कोई साहब ने पूछा कि शादी होने के बाद अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं और ज़कात 1 साल के बाद निकालने की बात कही जा रही है। कह रहे शादी से ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके पास जो भी माल आता है अगर वो निसाब मिक़दार को पहुंचा हुआ है, जैसे कि अभी सोना चांदी या फिर कैश के ताल्लुक से हमने मालूम किया कि 85 ग्राम गोल्ड या उसके बराबर कैश जिस वक्त से आपके पास आया वहां से बगैर कम हुए पूरा 1 साल आपके पास वैसे ही वो रहा, उससे ज्यादा हो कोई हरज नहीं, मगर 85 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए कभी भी, बीच में पूरे साल में कभी कम नहीं होना। तो ऐसे अगर आपके पास जब से आया वहां से 1 साल का हिसाब किया जाता है। अब रमजान में बहुत सारे लोग
یہ سوچ کر کے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ہر نیک کام میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، تو بسا اوقات 6 مہینے 8 مہینے ہی ہوئے ہوتے ہیں، نصاب کو پہنچ کر آدمی پیشگی نکال دیتا، ایڈوانس میں نکال دیتا ہے، تاکہ یہاں سے میں آگے ہر سال رمضان میں نکال سکوں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایڈوانس میں اگر آدمی زکوٰۃ نکال لیتا ہے، 8 ہی مہینے ہوئے 6 ہی مہینے ہوئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس لیے وہ نکال دیتا ہے تاکہ اگلے سال سے برابر ہر سال 1 سال مکمل ہونے پر رمضان میں میں نکال دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکال سکتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر سی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے رکھی ہیں۔